ایک آدمی کو فاقہ ہے، کھانے کو کچھ میسر نہیں، اب جب وہ مغرب کی نماز کے بعد اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک عشاء کی نماز سے پہلے پہلے رزق کا انتظام کریں گے۔ اسی دن مغرب کے بعد آپ نے پڑھ لیا، عشاء سے پہلے پہلے اللہ پاک روزی روٹی کا انتظام فرمائیں گے اور اس کا پیٹ بھر کر اس کو سلائیں گے۔ اس کی ایک خاص ریاضت ہے، اس ریاضت کو کرنے کے بعد آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں، پھر روزانہ اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت اس مبارک سورت کی برکات آپ کو مرحمت فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے مالی مشکلات کو دور کرنے کا ایک خاص اور اہم ترین وظیفہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ عظیم الشان اور بے مثال عمل ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی شان بیان فرمائی ہے۔ وہ عمل سورۃ الواقعہ کا ہے۔ سورۃ الواقعہ کو سورۃ واقعہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ قاریعہ بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ واقعہ کو التامۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ عظیم ترین سورت ہے، یہ 56 نمبر پر نازل ہوئی ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 46ویں نمبر پر ہے۔ جس طرح صورتوں کی ترتیب ہے، صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 56 نمبر پر آئی اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 46ویں نمبر پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت مبارکہ کی تلاوت پر غیب سے روزی کا انتظام فرمایا، اور اس مبارک سورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رب العزت نے فقر و فاقہ اور غربت اور افلاس سے بچانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت غیب سے اس کے رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ اس کی 96 آیات ہیں اور 384 اس کے کلمات ہیں، 1768 اس کے حروف ہیں۔ یہ بہت ہی باکمال اور عظیم الشان صورت ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان برگزیدہ صحابہ کرام جن کا مقام بہت بلند ہے اور ان کی حیا، ان کی سخاوت پوری دنیا میں ایک عظیم الشان شہرت حاصل کیے ہوئے ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک خاص مکالمہ ہے سورۃ واقعہ کی عظمت کے متعلق اور فضیلت کے متعلق، وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی تشکیل ہوئی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ کی طرف۔ کوفہ میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دے، ان کو قرآن سکھائیں، احادیث نبویہ ان کو سکھائی جائے۔ آخری زمانہ تھا ان کی زندگی کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت چل رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفے سے پھر واپس آ گئے تھے، مدینہ منورہ پہنچے، اور آہستہ آہستہ عمر گزرتی گئی، طبیعت میں اضمحلال اور کمزوری آتی گئی، حتیٰ کہ حضرت بیمار ہو گئے۔ انہی بیماری کے ایام میں خلیفہ سوم، حیائے عثمان، سخاوت عثمان، جن کے نام میں سخاوت کا لفظ مشہور ہے، جن کے نام کے ساتھ حیا کا لفظ لگا ہوا ہے، آسمان کے فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ملنے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے سیدھے ہو کر اور اپنی چادر مبارک کو اپنی پنڈلیوں پر ڈال دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور بھی تو صحابہ کرام آتے رہے لیکن آپ نے اپنی پنڈلیوں پر چادر نہیں ڈالی۔ صدیق بھی آئے، عمر فاروق بھی آئے،
لیکن حضرت عثمان جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی پنڈلیوں پر چادر ڈالی ہے. اس کی وجہ فرمایا جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں محمد کیوں نہ حیا کروں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں اے فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ سے آپ کی طبیعت کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. ما تشتکی، کیا شکایت ہے آپ کو؟ کیا چیز آپ کے لیے باعث تکلیف بنی ہوئی ہے؟ حضرت قربان جائیے حضرت کی گفتگو پر. فرمایا کہ ذنوبی، مجھے میرے گناہوں سے شکایت ہے. میں اپنے گناہوں کے معاملے میں پریشان ہوں. سر پر گناہوں کا بوجھ ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے. موت اجل قریب ہے. اب کیا بنے گا؟ بارگاہ خداوندی میں کیا کہوں گا؟ کیسے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعمال پیش کروں گا؟ میرے پاس تو کوئی جمع پونجی ہی نہیں ہے. میں تو گناہگار آدمی ہوں. جو جتنی نیک ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے. تو حضرت فرمانے لگے اچھا جناب، فما تشتہی، کس چیز کی خواہش ہے؟ کیا طلب کرتے ہو؟ کیا مانگتے ہو؟ فرمایا کہ رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہوں. اللہ کی رحمت کا خواہش مند ہوں. پروردگار عالم کی رحمت کی جستجو ہے مجھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، لا آمر لک بعطائک الذی امتنعت عن اخذہ منذ سنین. عرصہ دراز گزر چکا ہے، آپ نے جو میں عطا کرنا چاہتا تھا اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا. میں نے وظائف دیے، آپ نے انکار کیا. میں نے کوئی تنخواہ وغیرہ کوئی وظیفہ مقرر کرنا چاہا لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. اللہ کے دین کی بے لوث خدمت کی ہے آپ نے. کوفہ میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے قرآن کی، احادیث نبویہ کی، سنت رسول اللہ کی تعلیم دی ہے. میں آپ کو اب کچھ دینا چاہتا ہوں جو آپ سالہاں سال کی محنت کر کے اس کے معاوضے کو ترک کر چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ دوں. حضرت نے جواب ارشاد فرمایا لا حاجت لی، اے عثمان غنی مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. میں آپ سے کچھ طلب نہیں کرتا. میں کوئی معاوضہ آپ سے نہیں مانگتا. حضرت نے فرمایا یکون لبناتک من بعدک، حضرت آپ اس ہدیے کو قبول کر لیں. یہ معاوضہ کوئی بڑا لمبا چوڑا معاوضہ نہیں ہے، کوئی بھاری بھرکم معاوضہ نہیں. یہ تھوڑی سی قیمت میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لا اخاف علیہن الفقر. ارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اپنی بیٹیوں پر فقر کا کوئی خوف نہیں ہے. مجھے کوئی اندیشہ نہیں کہ میری بیٹیاں غریب ہو جائیں گی، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوگا، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. حضرت نے فرمایا حضرت کیا وجہ؟ کیوں خوف نہیں ہے؟ کیوں ڈر نہیں ہے؟ ہر ایک آدمی جو دنیا میں آیا ہے اس کو طبی طور پر خوف لگا ہوا ہے کہ میری اپنی ضروریات کے لیے بھی مجھے مال و دولت کافی ہو جائے اور اہل و عیال کے لیے بھی مال و دولت کافی ہو جائے اور 7 نسلوں تک کے لیے مال کافی ہو. کماتے رہتے ہیں، حرص و ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے اپنی بیٹیوں پر فقر کا کوئی خوف نہیں. لِأَنِّي أَمَرْتُهُنَّ أَن يَقْرَأْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ سورۃ الواقعہ. فرمایا اسی لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم کر رکھا ہے کہ ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے.
صورت واقعہ کو پڑھنا ہے۔ جب وہ پڑھتی ہیں تو مجھے ان پر غربت کا کوئی خوف نہیں رہا۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ، خوف رہا کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے اس صادق اور مصدوق نبی، سچے نبی، مخلوق خدا کے رہبر اور رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قرأ الواقعۃ کل لیلۃ لم یصبہ فاقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے گا ان کو فاقہ نہیں پہنچے گا، کبھی بھی وہ غریب نہیں ہوں گے، فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو بے گمان رزق مرحمت فرمائیں گے۔ لم یصبہ فاقۃ ابدا، ابداً کے الفاظ نے اور تاکید کر دی، فرمایا کبھی بھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد ہے۔ لم تصبہ فاقۃ ابدا، فرمایا کہ کبھی بھی ان کو فاقہ نہ پہنچے۔ ابداً کے الفاظ سے تاکید کر دی گئی کہ کبھی بھی ان کے گھر میں غربت داخل نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء اور عارفین نے فرمایا ہے کہ سورۃ الواقعہ کی خصوصیات میں سے ہے جس گھر میں سورۃ واقعہ کی تلاوت ہوگی غربت نہ آئے گی، لیکن بات ہے یقین و اعتماد کی، یقین ہونا چاہیے، اسباب بالکل نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود اعتماد ہونا چاہیے کہ میں سورۃ واقعہ کی تلاوت کر رہا ہوں، رزق کا انتظام میرا پروردگار کرے گا۔ اسی لیے ایک علمی مجلس میں اختلاف ہوا علماء کا کہ سورۃ واقعہ کو رات کو پڑھنا ہے۔ رات کا آغاز مغرب سے ہو جاتا ہے، مغرب کے وقت سورۃ واقعہ پڑھنی چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھنی چاہیے۔ ایک طبقے نے کہا کہ مغرب کے بعد تلاوت کر لینی چاہیے، ایک طبقے نے کہا نہیں، سورۃ واقعہ عشاء کے بعد پڑھنی چاہیے، پڑھ کے سو جانا چاہیے۔ جو طبقہ کہتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے، ان کی دلیل بڑی مضبوط ہے، ان کی بات مدلل ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ایک آدمی کو فاقہ ہے، کھانے کو کچھ میسر نہیں، اب جب وہ مغرب کی نماز کے بعد اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک عشاء کی نماز سے پہلے پہلے رزق کا انتظام کریں گے۔ یعنی ان کا یقین چیک کیجئے، اسی دن مغرب کے بعد آپ نے پڑھ لیا، عشاء سے پہلے پہلے اللہ پاک روزی روٹی کا انتظام فرمائیں گے اور اس کا پیٹ بھر کر اس کو سلائیں گے۔ یہ ہے یقین محکم۔ اس یقین سے پڑھا جائے کہ میں سورۃ واقعہ کو پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ رہی ہوں، اللہ پاک نے اس میں یہ برکت رکھی ہے کہ یہ فقر و فاقہ، غربت و افلاس کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اس کی ایک خاص ریاضت ہے، اس ریاضت کو کرنے کے بعد آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں، پھر روزانہ اس کو پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت اس مبارک سورت کی برکات آپ کو مرحمت فرما دیں گے۔ مالی معاملات میں، مالی رکاوٹوں میں آپ سورت واقعہ پڑھ کر تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو بھی مالی رکاوٹیں اور پریشانیاں آپ کو دامنگیر ہیں، آپ سورت واقعہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، پروردگار عالم تمام تر رکاوٹیں دور کر دیں گے۔ کاروبار بند ہے، اللہ پاک اس کو چلتا کر دیں گے۔ یعنی اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، مالی رکاوٹوں کا علاج ہے۔ تو بہرحال ایک خصوصی عمل ہے، جمعے کے روز سے شروع ہوگا۔ جمعے کے دن آپ روزہ رکھیں اور جمعے کے روز سے اس عمل کو شروع کریں، ہر روز ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ سورت واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کریں، 25 مرتبہ۔ اور جب جمعرات آئے
ایک ہفتے کا عمل ہے یہ، 25 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے کہ وہ اعتکاف بھی کر سکتا ہے تو نور علی نور، سونے پر سہاگا، تو یہ بھی اس طریقے سے کر لے۔ تو اسی طرح جب جمعرات آئے، جمعرات بعد نماز مغرب 25 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد پھر درود پاک کا اہتمام کرے، عشاء تک پڑھتا رہے درود پاک۔ عشاء کی نماز کے بعد 125 مرتبہ سورۃ واقعہ کو پڑھے اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اور پھر جب دوسرا جمعہ آیا فجر کی نماز کے بعد اس سورۃ مبارکہ کو 1 مرتبہ پڑھ لے اور دعا مانگے، تھوڑا سا صدقہ بھی کر دے، خیرات کر دے، اور پھر زندگی بھر فجر اور مغرب کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ زندگی بھر اللہ رب العزت اس کو مالی پریشانیوں میں مبتلا نہیں کریں گے۔ پروردگار عالم اس کے لیے بہترین اسباب پیدا کر دیں گے، رزق کے، روزی کے اللہ پاک فراوانی مرحمت فرمائیں گے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ غیب سے میری روزی کا انتظام ہو جائے، فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یا مغنی کو ساتھ ملا کر اس عمل کو کرے، اللہ رب العزت غربت کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور رزق لا یحتسب کا وعدہ ہے، ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں سے گمان نہیں ہوگا۔ یہ اس عمل کی برکات ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مشکل مالی معاملات میں مبتلا ہے، ایسے مسائل درپیش ہیں کہ کسی طریقے سے، کسی راستے سے کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، اس کو چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد 14 مرتبہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت اس بڑی سے بڑی مالی پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے۔ جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، اللہ پاک جو نقصان ہے اس کی تلافی فرما دیں گے، آگے بھی راستے پیدا کر دیں گے۔ اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت سے صرف مالی فائدہ نہیں، ایک عارف، عالم، اللہ کو پہچاننے والے عظیم بزرگ فرماتے ہیں کہ جو سورۃ واقعہ ایسے شخص پر پڑھے جس کی نزع کے وقت مشکل ہو رہی ہو، موت نہ آ رہی ہو، روح جسم سے نکل نہ رہی ہو، اس پر بھی اس کو پڑھا جائے، اللہ پاک موت میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، آسانی سے روح پرواز کرے گی۔ اسی طرح لا علاج مریض بھی اگر اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو امراض بد سے محفوظ فرمائیں گے اور موذی امراض سے ان کو نجات مرحمت فرمائیں گے۔ یہ بھی سورۃ واقعہ کا خاصہ ہے۔ اور بھی بہت سی خصوصیات سورۃ واقعہ کی لکھی ہوئی ہیں کہ جو آدمی اس سورۃ مبارکہ کو پڑھ کے اپنی کھیتی پر پڑھے، اللہ پاک کھیتی پر دم کرے، اس میں برکت پیدا فرما دیں گے، باغات پر پڑھے، اس میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ تو بے شمار برکات ہیں اس سورۃ مبارکہ کی۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا مالی مشکلات سے نجات ہے۔ اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔